بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 7 پڑھیں گے۔ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ترجمہ دیکھیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس تشریح میں اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں غور سے تو اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں چھوٹوں پر رحم کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت کرنے کا حکم، یعنی کہ احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اسے چاہیے کہ وہ صفات الہی کا مظہر ہو، اپنے قول اور فعل اور عمل سے ان چیزوں کا اظہار بھی کرے۔ مثلا اللہ کی صفت ہے کہ وہ عدل کرتا ہے، یعنی انصاف کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی عدل و انصاف کرے۔ اللہ رحیم ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رحم فرمائے۔ اللہ درگزر فرماتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر کرے۔ اور اگر غور کریں تو یہ تمام جو اخلاقیات ہیں، یہ تمام جو اخلاقی خوبیاں ہیں، یہ انسان کا معیار بلند کرتی ہیں اور اس میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی تربیت بھی دیتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے غالب صفت ہے، یعنی کہ تمام صفات پر جو سب سے غالب ہے، وہ صفت ہے رحم کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بچوں کے ساتھ شفقت اور رحم کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے بٹھا لیتے۔ جو بچے ملتے راستے میں ان کو خود سلام کرتے، اور اسی طرح جب کبھی نئے موسم کا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو اس وقت محفل میں جو کم عمر بچہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے کھلاتے تھے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بھی ہماری تربیت کے لیے ہی تھا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی چھوٹوں پر رحم کریں اور ان سے رحم اور شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بڑوں کا احترام، تو جب دین اسلام زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ضروری رہنمائی کرتا ہے تو جہاں اس میں دین میں بڑوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ان سے رحم کا معاملہ فرمائیں، تو دوسری طرف چھوٹوں اور نوجوانوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی بڑوں کا احترام کریں، ان کے آرام پسند ناپسند، ان کی عزت اور وقار کا خیال رکھیں، ان سے مشورے لیں، ان سے دعائیں لیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے بزرگ عزت کے لحاظ سے عزت کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے لحاظ سے ان کا خیال اور احترام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اپنی امت سے خارج قرار دے دیا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ لہٰذا بزرگوں کے ساتھ اچھا طرز عمل اختیار کیا جائے، خواہ انسان عمر میں بڑا ہو، رشتے میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، نیکی میں بڑا ہو، چاہے جس طرح سے بھی بڑا ہو، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا بزرگ یا بڑا آدمی آئے تو اس کی عزت کرو، یعنی اس کے مرتبے کا خیال کرو۔ اسی سلسلے میں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں بیٹھتے تو بزرگوں کو ترجیح دیتے، ان کی عزت کرتے، ان کو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جگہ عطا فرماتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بزرگوں کا احترام کا جو تقاضا ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، ان کو ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے، مجلس میں اور محفل میں ان سے پہلے نہ بیٹھا جائے، ان سے ہر معاملے میں اولیت اور فوقیت دی جائے،
غرض یہ کہ اس حدیث پر عمل کر کے ہم بہترین اور لاجواب مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید اتنی فرمائی ہے اور اس کا اتنا ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا وعید فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا ہے کہ وہ میرے سایہ شفقت سے ہی محروم رہے گا، یعنی وہ مومن ہی نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔